نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورہ واقعہ مکی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سورہ واقعہ جو ہے، جیسے سورہ رحمان کا جو اختتام ہے، سورہ واقعہ کا وہ سٹارٹنگ ہے. ٹھیک ہے. سورہ واقعہ اور سورہ رحمان میرر امیج ہے. جہاں پر سورہ رحمان ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہی سورہ واقعہ کا سیم جو سیکوینس ہے وہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سورہ رحمان میں سب سے پہلے کیا ذکر تھا؟ رحمان کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا بتایا گیا؟ قرآن کے بارے میں. علم القرآن. قرآن جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. انسان کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ ایک دن قرآن کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے. تو قرآن کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. پھر خلق کے بارے میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. پوری تخلیق مخلوق جو ہے اللہ کی، انسان کے بارے میں، پودے، سمندر، موتی، مرجان. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا بات کی گئی ہے؟ سزا کی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیکوینس ہے سورہ رحمان کا، رائٹ. پھر اس کے بعد کیا سزا کی بات کی گئی ہے؟ اس کے بعد پھر 2 جنتوں کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اور مزید 2 جنتوں کا ذکر ہے. پھر لاسٹ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ رحمان کی سیکوینس. ٹھیک ہے. اور سورہ رحمان میں بھی آپ اگر دیکھیں گے نا، 1 کیا ہے؟ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام. اور 7 کیا ہے؟ اللہ کا مبارک نام. ٹھیک ہے. پھر قرآن کی بات ہے. قرآن کیا ہے؟ عظیم نعمت ہے. تو عظیم نعمت کیا ہے جو اللہ کے پاس ہے؟ جنت ہے. ٹھیک ہے. خلق کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، مخلوق کے لیے. ٹھیک ہے. دنیا میں یہ آزمائش ہے، اگر یہ آزمائش میں صبر کرتا ہے اس کے لیے پھر 2 جنت ہے. پھر جو نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رکھا ہے. یعنی سورہ رحمان کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو ایک کیا کہیں گے، وی شیپ بنتا ہے. ٹھیک ہے. وی شیپ میں 1 2 3 رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے. میں اس کا ڈرا نہیں کر پائی، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی. تو 1 2 3 جو ہے رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے. بیچ میں ایک دم 4th پوزیشن پر سزا. اسی طرح لیفٹ سائڈ میں. تو یہ دونوں سورہ رحمان میں خود کیا ہے؟ ایک میرر امیج ہے. پھر سورہ رحمان کے بعد جو سورہ واقعہ آتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ واقعہ میں ہمارا اینڈ کہاں پر ہوا ہے؟ 2 جنتوں پر. ٹھیک ہے. 2 جنتیں بھی 2 الگ الگ طرح کی. ٹھیک ہے. سورہ واقعہ اب ریورس آرڈر میں شروع ہوگا. سورہ رحمان کا اینڈنگ، سورہ واقعہ کا سٹارٹنگ. ٹھیک ہے. جہاں بات ختم ہو رہی ہے سورہ رحمان میں 2 جنتوں کے بارے میں، تو یہ 2 جنتوں میں جائے گا کون، وہ یہاں پر بتایا جائے. دیکھیں آپ کس طرح سے سورہ لنکڈ ہے، کنیکٹنگ ہے. حالانکہ سورہ جو ہے نا ایک کے بعد ایک کنٹینیوس نازل نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایک سورہ نازل ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا سورہ نازل ہو رہا ہے، دوسرا کوئی 30ویں پارے کا سورہ نازل ہو رہا ہے، پھر کوئی دوسرا اور دوسرے پارے کا. مطلب یہ جو ہے نا اورلی آیا ہے نا، لیکن آپ سیکوینس دیکھیے کس طرح سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے. رائٹ. ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ یہ سورہ نازل ہوا اس کے بعد یہ آیا ہے اسی لیے ان کا ارینجمنٹ ہے. لیکن پھر بھی ہر ایک سورہ، ہر ایک آیات لنکڈ ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹنگ ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ واقعہ میں بھی پھر اعلیٰ جنت کس کو ملے گی؟ جیسے پیچھے جو اعلیٰ درجے کے لوگوں کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو یہاں پہ السابقون السابقون ان کی بات ہے. پھر اس کے بعد کیا ذکر ہے؟ پھر اس کے بعد 2 جنتوں کا جو ذکر آیا تھا سورہ رحمان میں، اس سے پہلے ولیمن خافا، وہ کس کے لیے تھی جو 2 جنتیں؟ تھوڑا سا اعلیٰ لوگوں کے لیے. تو پھر یہاں پر اور اعلیٰ لوگوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے پہلے سزا کی بات ہوئی تھی، جہنمیوں کی. پھر جہنمیوں کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی آئے گا، اصحاب الشمال کے بارے میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے پہلے سورہ رحمان میں کیا بات آئی تھی؟ خلق کی بات، تخلیق، اللہ کی مخلوق کے بارے میں. رائٹ. تو سورہ واقعہ میں بھی پھر خلق کی بات آئے گی. ٹھیک ہے. پھر لاسٹ جو شروع میں سورہ رحمان میں قرآن کی بات ہوئی تھی، پھر سورہ واقعہ میں
اینڈ میں قرآن کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ایک طرح سے میرر ریورس آرڈر ہے. جیسے سورہ رحمان میں جنت و جہنم کے مناظر کا ذکر ہے اور انسان اور جن دونوں سے خطاب کیا گیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کے. ٹھیک ہے, سورہ واقعہ میں قیامت کے دن انسانوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا جائے گا, اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, سابقون ہوں گے, اصحاب الیمین ہوں گے, اصحاب الشمال ہوں گے. یہ کون ہوں گے اس کا ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور سورہ رحمان میں تخویف اور تذکیر کا ذکر ہے. تخویف یعنی خوف سے. ٹھیک ہے, خوف کی بھی بات ہے, ولیمن خافا, اور تذکیر کی بھی بات ہے. رائٹ, بار بار یاد دہانی کرائی گئی فبیئی آلائی سے. سورہ واقعہ میں نتیجہ بتایا گیا ہے, انجام کو واضح کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جنت کی نعمتیں جو ہے سورہ رحمان میں 2 اعلیٰ درجوں کی جنت, پھر 2 اعلیٰ درجوں کی, اس سے کم تھوڑا سا 4 باغوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, سورہ واقعہ میں سابقون اور اصحاب الیمین کے درجات کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جنتیں جو ہے نا کس کے لیے تیار ہے, سابقون کے لیے اور اصحاب الیمین کے لیے. ٹھیک ہے, پھر جہنم کی سزا کی جو بات آئی ہے سورہ رحمان میں جہنم کی آگ, کھولتا ہوا پانی, حمیم آن, پھر وہ تیل کی تلچھٹ وغیرہ, تانبے کی بارش, تو مجرموں کے لیے سخت سزا اور عذاب کا ذکر کیا ہے. سورہ واقعہ میں اصحاب الشمال کے لیے دوزخ کی آگ, کھولتا ہوا پانی, زخم, یہ سب ذکر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا, امیج ہو گیا, مرر امیج, ایک دوسرے کے مماثلت ہے. ٹھیک ہے, پھر ہاں سورہ رحمان میں بار بار جو دہرانے والی جو آیات ہے فبیئی آلائی ربکما تکذبان. ٹھیک ہے, وہ آیات سن کر کیا ہوتا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا بار بار ذکر آیا ہے. سورہ واقعہ میں بیانی انداز ہے. ٹھیک ہے, منطقی اور واضح, جیسے کہ کسی عدالت میں فیصلہ سنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب فائنل ورڈکٹ جس طرح سے سنایا جاتا ہے نا, وہ آپ کو ایک انداز یہاں پر سورہ واقعہ میں ملے گا. ٹھیک ہے, اور کیا ڈفرینس ہے, سورہ رحمان میں کائنات کی خوبصورتی, آسمان و زمین, موتی, مرجان, باغات وغیرہ کا ذکر ہے. سورہ واقعہ میں انسان کی تخلیق, کھیتی باڑی, پانی, ٹھیک ہے, آگ, سب میں اللہ کی قدرت کی دلیل بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی معرفت نظر آتی ہے اس میں, اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو سورہ رحمان کائناتی نعمتوں پر زور دیتی ہے, اور سورہ واقعہ جو ہے روزمرہ جو انسانی جو تجربے ہیں اس پر ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ, وقعت جو ہے فعلت کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ واقعہ جو ہے یہ مؤنث ہے, اس لیے وقعت الواقعہ. جب وقع کیا ہے, یہ واقع ہونا. جب واقع ہو جائے گی کیا, الواقعہ, واقعہ اردو میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو واقع ہونے والا جب واقع ہو جائے گا. اب دیکھیے وقعت جو ہے نا, یہ زیر تو صرف ملا کے لیے ہے, وقعت فعلت کے وزن پہ اور ماضی کا صیغہ ہے. تو ماضی کا صیغہ قیامت کی بات کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ کیوں, اذا آیا ہے. ٹھیک ہے, جب ماضی کے صیغے سے پہلے اذا آتا ہے تو وہ بات ہوتی ہے فیوچر کی. ٹھیک ہے, ہم ترجمہ کس میں کریں گے, مستقبل. ٹھیک ہے, تو جب واقع ہو جائے گی کیا, الواقعہ, واقع ہونے والی. ٹھیک ہے, واقعہ کس سے ہے, واو قاف عین سے, واقع ہونے والا, اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے, واقعۃن, رائٹ, اسم الفاعل ہے. اور یہ جب بولتا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے, واحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آنی رہا تو مثنیٰ, آتن رہا تو جمع مؤنث کا, لیکن یہ واحد ہے. ٹھیک ہے, اور اسم الفاعل ہے. تو ایک ہی بار ایسا حادثہ ہوگا, ایک ہی بار وہ واقع ہونے حادثہ ہوگا جو بہت بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, گولتا جب آتا ہے نا, یہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے, مطلب اس میں بہت سارے اس میں بہت سارا جامع میننگ بھی ہوتا ہے. یعنی یہ ایسا واقعہ ہے جو ایک بار ہوگا لیکن اس میں بہت مینی ایونٹس ہوں گے. ایک میجر جو ایونٹ ہوگا نا, اس میں بہت سارے اندر مجموعی طور پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایونٹ بھی ہوں گے, ان کو جمع کر کے یہ واقعہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک ہی بار واقع ہوگا
تو واقع ہونے والا اسم الفاعل ہو گیا یہ. تو واقعہ کے لفظی معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے جو لغوی ڈکشنری میں جو معنی آتے ہیں وقع کے، وہ ہوتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، ٹو فال ڈاؤن. تو اوپر سے نیچے گرنا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہم ایسے بولتے ہیں نا، یہ تو سر پر گر پڑا ہے، سر پہ آ کے گرا ہے. تو جو چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے نا، اس کو سب نوٹس کرتے ہیں. کوئی بھی غافل نہیں ہو سکتا. رائٹ؟ تو جب قیامت واقع ہوگی نا، تو اس سے کوئی بھی غافل نہیں ہوگا. تو واقعہ جو ہے یہ قیامت کا نام ہے. قیامت کے کئی نام آتے ہیں نا، جیسے یوم التناد، یوم الطلاق، طلاق تو سے نہیں، تے سے، لقیہ سے، ملاقات کا دن، یوم الحساب، یوم الآزفہ، رائٹ؟ بہت سارے، یوم الحسرہ، یوم الدین، یوم الجزا. تو یوم القیامہ یہ واقعہ کو بھی قیامہ یعنی قیامت کے دن کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب یہ قیامت واقع ہوگی تو کوئی بھی غافل نہیں رہ سکے گا. اوپر سے وہ ایک دم نیچے گرے گی تو ہر ایک کیا ہو جائے گا؟ متوجہ ہو جائے گا، یہ کیا بڑی آفت آ گئی، یہ کیا آفت ہمارے سر پر گری. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی یعنی وہ قیامت واقع ہوگی، اصل میں وہ جیسا ہونا چاہیے وہ ویسی واقع ہوگی. تو کیا ہوگا؟ لیس لوقعتها کاذبہ، لیسا نہیں ہے، لوقعتی اس کا واقع ہونا، کس کا؟ قیامت کا، کاذبہ کوئی جھوٹی بات، کوئی جھوٹ نہیں ہے. یعنی اس کا جو واقع ہونا ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یا کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ کاذبۃن یہ بھی اسم الفاعل ہے، یعنی جھٹلانے والا. تو اس کو کوئی بھی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. آج تو لوگ کرتے ہیں دنیا میں، انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، لیکن اس واقعے کو اس دن کوئی بھی جھٹلانا نہیں پائے گا. یعنی وہ ایک حقیقت ہوگی. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ آخرت وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. رائٹ؟ کون مانتا ہے؟ یہ تو سب من گھڑت باتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ حج میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، آتِيَةٌ آنے والی ہے، اور یہ کہ قیامت ضرور بے شک آنے والی ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. لا ریب فیہا. سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیم ایسی، ان الساعة لا آتیۃ لا ریب فیہا. سورہ ہجر میں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بھی جگہ ذکر ہے. تو بے شک قیامت کیا ہے؟ ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ اہل ایمان کہتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ وعدے خلافی نہیں کرتا. تو اہل ایمان ایمان لاتے ہیں آخرت پر، قیامت پر، کہ یہ آنے والا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک دن، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور یہ حقیقت ہے، آخرت پر ایمان ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت کو مانے. اگر کوئی نہیں مانتا آخرت کو تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو یہاں پر سب جھٹلانے والوں کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ جس چیز کو تم مانتے نہیں ہو، ابھی تم انکار کرتے ہو، تم جھٹلاتے ہو، تو وہ واقعہ پیش آنے والا ہے، اور وہ جب پیش آ جائے گا تو تم انکار نہ کر سکو گے. آج تمہارے پاس آزادی ہے، جو چاہے کہو، لیکن اس کو تم جھٹلا نہیں سکتے. اور ویسے بھی دیکھیے کہ کسی بھی حقیقت کو جھٹلانا دراصل کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہی نقصان کرنا ہوتا ہے. تو کیسا ہوگا وہ دن؟ خافضۃ الرافعہ،
خافضۃ، خفضا، خافضات، خفضا کہتے ہیں پست کرنا، نیچے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو پست کرنے والی، رافعہ اونچا کرنے والی، right؟ یعنی وہ جو قیامت ہوگی پست کرنے والی ہوگی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ پست کرنے والی مطلب گرانے والی ہوگی، نیچے کرنے والی ہوگی، اور رافعہ یعنی عزت دلانے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی، اوپر اٹھانے والی ہوگی۔ یعنی قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں عزت اور ذلت کے معیار بدل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو کرائٹیریا ہے دنیا میں عزت اور ذلت کا، وہ اس دن چینج ہو جائے گا۔ آج دنیا میں جو بہت بڑے بنتے ہیں، عزت والے بنتے ہیں، کل پتہ چل جائے گا ان کا مقام عزت کیا ہے، ان کا اصل جو حافظتن ہے یا رافعہ ہے، کل پتہ چل جائے گا۔ صرف ایک قیامت واقع ہوگی اور پھر وہ ان کو پست کرنے کے لیے کافی ہوگا، نیچے گرانے کے لیے، خافضتن۔ اور رافعہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بھلے ہی دنیا میں بظاہر نظر آتے ہیں، جن کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے، جن کو کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، رائٹ؟ کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، آج ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کو کوئی عزت نہیں دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ اعلیٰ مقامات پر ہوں گے، فی جنت عالیہ۔ تو وہاں پر پستی کس کے لیے ہے؟ خافضتن کس کے لیے؟ پست کرنے والی، گرانے والی کس کے لیے ہے؟ کافرین، منافقین کے لیے۔ اور اس کے برعکس مومنوں کے لیے کیا ہے؟ بلند کرنے والی، عزت دلانے والی، اونچا کرنے والی۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے ان آیات میں؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بلند کرنے والی ہے، جو رافعہ کرنے والی ہے، اونچا کرنے والی ہے، عزت دینے والی ہے؟ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو ایمان، رائٹ؟ ایمان، اس کے بعد پھر دیکھیے ایمان سب سے پہلے آنا ضروری ہے۔ ایمان آتے ہی پھر کیا چاہیے؟ علم حاصل کرنا، رائٹ؟ پھر علم حاصل کرنے کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ جو جو علم حاصل کرتے جائیں گے اس پر پھر عمل کرتے جائیں، right؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان، پھر اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنا، رائٹ؟ ان کے بھی بڑے بڑے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے علم آئے گا پھر عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے۔ اور عمل میں خاص طور پہ کون سا عمل؟ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے بے شک تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جو سب سے زیادہ اتقاکم، تقوی والا ہے، right؟ تو ایمان، علم، عمل صالح، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بلند کرنے والی ہے، رافعہ کرنے والی ہے، اوپر اٹھانے والی ہے، درجات کو بلند کرنے والی۔ اس کے برعکس آخرت میں ذلیل کون ہوگا؟ خافضتن کون ہوگا؟ سب سے زیادہ ذلت میں کون ہوگا؟ دیکھیں منافقین کافرین کی تو بات ہوئی ہے، لیکن عام انسانوں میں کون ہوگا؟ سب سے زیادہ حقیر، ذلیل وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہیں، رائٹ؟ ابلیس نے تکبر کا اظہار کیا تھا جب سجدے کے لیے اس کو کہا گیا تھا، تو رائٹ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ نے فرمایا بس یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، نکل جا، یقیناً تو ذلیل وہ
رسوا لوگوں میں سے ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا. تکبر کرنے والوں کو کس طرح سے پیش کیا جائے گا؟ اینٹس کی شکل میں، ٹھیک ہے، چونٹیوں کی طرح. گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوں گی. امیجن کریے آپ، متکبرین جو ہے دنیا میں جو تکبر کرتے تھے ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ چونٹیوں کی شکل میں. ان کے انسان جو چہرہ ہے وہ انسانوں کا شکلیں، لیکن پورے چونٹیوں کے شیپ کے، رائٹ، اس طرح سے. اور جو جتنی حقیر چیز ہے نا دنیا میں وہ سب ان سے بلند ہوگی. انہیں تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے چونٹیوں کی طرح کیا کریں گے؟ رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا. اور لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی. انہیں تینت الخبال پلایا جائے گا جو جہنم کا پیپ ہوگا. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنمیوں کو تینت الخبال، ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ پیپ ہے، ٹھیک ہے، پس جہنمیوں کا، تو وہ پلایا جائے گا. رائٹ. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتونی ہے، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں. متکبرین ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور زیادہ باتیں کرنے والے. رائٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج دنیا میں سب سے بڑا ذاتی اعتبار سے جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ تکبر، خود پسندی، غرور. بہت سے مقابلے ہوتے ہیں نا دنیا میں، کس لیے ہوتے ہیں؟ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے. چاہے بیکار سے بیکار کاموں میں ہی کیوں نہیں آگے نکلتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہوتا ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا، زندگی ضائع کرنا، صرف اس لیے کہ لوگ ہم کو مان لیں، ہم کو بڑی چیز سمجھ جائیں. اور دیکھیے، ایک دفعہ انسان سوچ لینا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جب تک انسان خود کو خود نہ سمجھائے تو کوئی اس کو نہیں سمجھا سکتا. نہیں. اور یہ اسی وقت انسان کے اندر آتا ہے جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے. اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اکبر ہے، سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی ہے کہ صرف اس کے قدم رکھنے کی جو جگہ ہے، کرسی، وہ کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر محیط ہے. right؟ ساتوں آسمان اور زمین اس کرسی کے مقابلے میں کیسے ہے؟ آپ تصور کریے، پورے 7 آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں، اللہ کی کرسی کے سامنے کیسے ہے؟ جیسے ایک وسیع صحرا ہے، بہت وائڈ، ایک دم ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے، اس میں پڑی ہوئی ایک مدری. مدری کیا ہوتا ہے؟ رنگ، انگوٹھی. بڑے سے صحرا میں ایک انگوٹھی نظر آتی ہے ہم کو. تو یہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں. پھر عرش کے سامنے کرسی بھی ویسی ہے. عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا تھرون، اس کے سامنے کرسی ویسی ہے جیسے ایک چھوٹی سی مدری. رائٹ.
حدیث میں آتا ہے زمین اور آسمانوں کی نسبت اللہ کی کرسی کے مانند ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی. کرسی کے مقابلے میں آسمان اور زمین ایسے ہیں، اور اللہ کی کرسی کی نسبت اللہ کے عرش کی مانند، یعنی اللہ کے عرش کے سامنے کرسی پھر سے کیسی ہے؟ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی. جو انسان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے نا کہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہیں سمجھتا. تو جو عرش کا مالک ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہم کیا ہے اس کے سامنے؟ ہم کون ہیں؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ بندے ہیں، غلام ہیں. انسان ذرا اپنی حقیقت پر تو غور کرے، کس بات پر اکڑتا ہے، کس بات پر بڑا بنتا ہے. اللہ کی دی ہوئی سب چیزوں پر وہ کیا سمجھتا ہے؟ میرا اختیار ہے، میں مالک ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہے سب کچھ ادھار ہے. ہماری عقل، ہماری صلاحیتیں، ہماری طاقتیں، ہماری قوتیں، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا دل، دماغ، right؟ ہمارا رزق، روزی، ہوا، پانی، سورج، سب کچھ ہم اللہ سے ادھار لیے ہیں، اس کا دیا ہوا ہے. ہمارا کیا ہے اس میں؟ جس کو پا کر ہم اکڑتے ہیں، بڑے بنتے ہیں. بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سننے کی، سمجھنے کی قوت اللہ نے دی ہے. تو اس میں بڑائی کہاں سے؟ ہماری تو ہے ہی نہیں. لیکن انسان دیکھیے کتنی بڑی بھول ہے، اس دھوکے کا شکار ہے. تو جو انسان اس دھوکے کا شکار رہتا ہے نا، پھر وہ قیامت کے دن لازماً ذلیل ہو کر رہتا ہے. حافظۃ، نیچے ہوتا ہے، پست ہوتا ہے، گرنے والا ہوتا ہے. تو ہم ایک دم کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری. دیکھیے ہم اگر اونچی جگہ پر جاتے ہیں تو ہم کو نیچے کیسے نظر آتا ہے؟ جیسے آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں، پہاڑ پر جب آپ اوپر اونچائی پر جاتے ہیں، نیچے کی چیزیں آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ چوٹیوں کی طرح باریک باریک. رائٹ؟ پلین میں سے آپ دیکھیے تھوڑا سا ہی اوپر جاتا ہے تو کیا چیز نظر آتی ہے نیچے؟ باریک باریک باریک، اتنے بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے بلڈنگس باریک چوٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں. سورج کے مقابلے میں آپ زمین دیکھیے، پورا وہ جو نظام شمسی ہے، سولار سسٹم ہے، سورج کے مقابلے میں زمین ایک نقطہ نظر آتی ہے، ایک ڈاٹ، ایک پوائنٹ ہے. اب وہ نقطے میں ہم کہاں ہیں؟ ہم تو ایک دم ڈسپیئر ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے. اور آپ کو پتا ہے سورج کے اندر لاکھوں زمین سما سکتی ہے. ایک سورج کے اندر لاکھوں زمینیں اندر جا سکتی ہے، اتنا بڑا ہے سورج. سورج سے بڑے بھی اور کئی سیارے، کئی ستارے ہیں اور بھی بڑے. تو ہم کہاں ہیں پھر؟ کہاں سے آیا تکبر؟ حافظۃ الرافعہ. ہر بڑی چیز، اونچی اٹھی ہوئی چیز، خواہ وہ پہاڑ ہو، آسمان ہو، ستارے ہو، سیارے ہو، سب ٹوٹ پڑیں گے، سب بکھر جائیں گے. ہر اونچی چیز کو نیچے آنا ہی ہوتا ہے نا. right؟ تو یہ کب ہوگا سب؟ اذا رجت الارض رجا. اذا جب، رجت، رجت ہلائی جائے گی. کس کو ہلا دیا جائے گا؟ نائب الفاعل ارزو، زمین کو. جب زمین ہلا دی جائے گی، رجا، ہلایا جانا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر نا جب یہ فعل آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور اسم آتا ہے، مصدر آتا ہے اسی کا. ٹھیک ہے. فعل اور اس کے بعد ایک اسم، مصدر. ٹھیک ہے. رجت فعل ہے اور رجن اسم ہے، مصدر ہے. تو یہ ہوتا ہے مفعول مطلق، یعنی یہ تاکید ہوتی ہے. اور بھی آئے گا آگے. ٹھیک ہے. اور یہ تاکید کس لیے آتی ہے؟ پہلی بات کو مزید کھولنے کے لیے. دیکھیے اتنا ہی کافی تھے نا، مطلب اس میں میننگ نکل گیا. آپ دیکھیے اذا رجت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، ختم. سمجھ میں آ گیا پورا مفہوم. لیکن پھر سے مزید رجن لایا گیا. کیوں؟
تاکہ یہ جو پہلی بات کہی گئی نا رجت الارض، اس کو مزید کھولے، اس کو یقین دلانے کے لیے. یعنی زمین جو ہے نا جیسا ہلا دیا جاتا ہے نا ویسا ہلا دی جائے گی. جس طرح سے کیا جاتا ہے نا اس کو شیک، اس طرح سے پورا وہ شیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اذا رجت الارض رجا، کانپے گی زمین، ہلا دی جائے گی، زلزلہ آ جائے گا. پھر کیا ہوگا اس کا دیکھیے سورہ زلزال میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی. اور کیا ہوگا پھر اس کا سخت ہلایا جانا، زلزالها. سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں بھی کیا فرمایا ہے، جب اذا رجت الارض رجا، جب زمین جو ہے ہلا دی جائے گی جیسے اس کو ہلا دیا جاتا ہے، جس طرح سے اس کو ہلا دیا جاتا ہے اسی طرح سے. اور رجا جو ہے نا را جیم جیم ہلانے کے معنی آتے ہیں، جھٹکا لگانا، کسی چیز کو جھٹکا لگانے کے لیے، راٹل کر دینا. اور یہ جو ہے نا یہ زلزلے کی ابتدائی حالت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وبست الجبال بسا، وبست اور اڑا دی جائے گی یا اڑا دیے جائیں گے کیا، جبالو نائب الفاعل پہاڑ. یہاں بھی دیکھیے بست بسن مفعول مطلق. ٹھیک ہے. اڑا دیا جانا، مطلب اتنا جملہ دیکھیے سمجھ میں آ گیا ہے. وہ بست الجبال، اور پہاڑ کیا ہو جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی پہاڑ کو پھوڑ کر ایک دم باریک باریک ریزا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بسا کیا ہے پھر، جس طرح سے ریزا ریزا کیا جاتا ہے، جس طرح سے اس کو کوٹا جاتا ہے اس طرح سے کر دیا جائے گا. رائٹ. یہ بسا جو ورڈ ہے نا بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ کو اس سے پہلے بتائی ہوں نا عربی لینگویج جو ہے نا ایک امیج لینگویج ہے. بہت گہری لینگویج ہے اور ایک امیج بھی دکھاتی ہے. آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ فورس کرتی ہے کہ آپ تصور کریں، آپ سامنے اپنے یہ امیج لائیں. رائٹ. اب بسا کیا ہے، با سین سین. بسا کہتے ہیں عربوں کے پاس کیا ہوتا کہ جانوروں کا جو ریوڑ ہوتا ہے نا، ریوڑ کس کو کہتے ہیں، ہجوم، کراؤڈ. ٹھیک ہے. تو جو ریوڑ ہوتے نا اس کو جب ہانکا جاتا تو وہ آواز نکالتے بس بس. ٹھیک ہے. مطلب ایک کراؤڈ کو، ہجوم کو موو کرنے کے لیے وہ کیسی آواز نکالتے، بس 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 بولتے. تو یہ آواز ہے وہ. ٹھیک ہے. یعنی ہانکا جائے گا. تو قیامت آئے گی نا تو ریوڑوں کو جس طرح سے ہانکتے ہیں بس بس کر کے، آگے چلو آگے چلو، اسی طرح پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے گا، ان کو بھی ایک طرح سے ہانکا جائے گا. پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزا ریزا ہو جائیں گے. رائٹ. بس بس کہہ کے. تو یہ ہے بستل جبال بسا. اور اس کے ایک اور معنی بھی یہ آتے ہیں کہ مخلوط ہونا، مخلوط کے معنی آتے ہیں، مکس. مخلوط یعنی کیا، ملے جلے. یعنی پہاڑوں میں بھی کیا ہے، ہر طرح کے ٹکڑے ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے. جیسے ایک ملبہ آپ تصور میں لائیں. ملبہ کیا ہوتا ہے، ہر طرح کی اس میں مٹی، کنکر، پتھر سب جمع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا نظر آئے گا. یعنی پہاڑوں کو کیا کر دیا جائے گا، وسط ایک ریزا ریزا کر دیا جائے گا، اس میں سب طرح کے مٹی، پتھر، کنکر سب ہوں گے، ریزا ریزا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. وہ بست الجبال بسا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فکانت ہباء منبسا. فکانت تو ہو جائیں گے ہباء باریک خاک، منبسا یہ بھی دیکھیے پھیلانے کے لیے. با سا سا اس کا روٹ لیٹر ہے، بسا. بسا آتا ہے نا، کس میں آتا ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. کس نے کہا تھا،
याकूब अलैहिस्सलाम ने, राइट? तो बस्सा के माने होते हैं बिखेर देना, फैला देना, मुंतशिर कर देना, राइट? तो गम भी क्या होता है, राइट? गम भी क्या होता है? वो भी फैल जाता है। गम जो है ना एक जगह नहीं रहता, पूरे चेहरे पे नज़र आता है, राइट? तो बस्सी, इन्नमा अश्कु बस्सी, बेशक मैं शिकायत करता हूँ, मैं ज़ाहिर करता हूँ, अश्कु, शिकवा करता हूँ, बस्सी, अपने किसका? अपने गम का, राइट? अपने हुज़्न का। तो खैर यहाँ पर क्या है? मुंबस्सा फैलाने के माने। तो फ़कानत तो हो जाएँगे हबाअन, हबा ये गर्द व गुबार। कि देखिए हवा किसको कहते हैं? अ, सूरज की जब रोशनी आती है ना खिड़की में से, हुँ? खिड़की का अगर आप थोड़ा-सा उसका जो विंडो है ना उसका डोर अगर थोड़ा-सा खुला रखें ना तो उसमें से बारीक-सी रोशनी आती है, तो उसके अंदर आपको छोटे-छोटे ज़र्रात नज़र आते हैं, राइट? रोशनी में आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि बारीक, बारीक, बारीक जो ज़र्रात नज़र आते हैं ना उसको कहते हैं हबाअन, छोटे-छोटे खाकी ज़र्रात, राइट? वो होते हैं हबा। तो पहाड़ कैसे हो जाएँगे? हुँ? मुंबसा फैल जाएँगे और कैसे हो जाएँगे? परागंदा गुब्बार, बारीक खाक, राइट? जैसे अल्लाह ताला सूरह हाक़ा में फरमाते हैं, बस जब सूर में फूँका जाएगा, एक बार फूँकना और ज़मीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा, बस दोनों टकरा दिए जाएँगे। तो उस दिन होने वाली हो जाएगी और आसमान फट जाएगा, बस वो उस दिन कमज़ोर होगा, ठीक है? फिर सूरह मुज़म्मिल में भी आता है, जिस दिन ज़मीन और पहाड़ काँपेंगे, यौम तरजुफुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। पहाड़ क्या होंगे? काँपेंगे और पहाड़ गिराई हुई रेत के टीले हो जाएँगे, बारीक-बारीक चूरा। आज क्या है पहाड़? आज गड़े हुए हैं ना, ठोक दिए गए हैं पहाड़ को ज़मीन में। तो ये क्या होंगे? ये अपरूट हो जाएँगे, निकल जाएँगे, ठीक है? इनको उखाड़ दिया जाएगा और ये कैसे हो जाएँगे? एकदम बारीक-बारीक, रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे, जैसे हबाअम मुंबस्सा। वकुंतुम आगे वकुंतुम अज़वाजन सलासा और हो जाओगे तुम अज़वाजन, अज़वाज ज़ौज की जमा, ठीक है? और अज़वाज जो है जोड़ों के लिए भी आता है और अक़साम के लिए भी आता है, ठीक है? जब लिविंग बीइंग के लिए होगा, जानदार चीज़ों के लिए होगा तो अज़वाज क्या होगा? नर मादा, ठीक है? जोड़ा। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, तो ये क्या होंगे? ये अक़साम के मानों में आएँगे, ग्रुप्स के मानों में आएँगे, ठीक है? काइंड, ओके? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हो जाओगे तुम अज़वाजन ग्रुप्स में, जमातों में, सलासतन कैसे? 3 जमातों में, ठीक है? देखिए, यहाँ पे ना ये जो उसलूब होता है ना कब जैसे ग्रामर हम देखते हैं, राइट? जो भी ग्रामर के जो रूल्स होते हैं ना, वो 99% होते हैं, ठीक है? लेकिन 1% एक एक्सेप्शन होता है और वो जो एक्सेप्शन होता है ना, वो वहाँ पे अल्लाह ताला कुछ ताकीद फरमा रहे होते हैं या हट के जब ग्रामर से कुछ रूल आता है ना, वो बहुत यकीन दिलाने के लिए, ताकीद के लिए होता है, राइट? अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ना, अज़वाजन सलासा, ठीक है? ये जो नंबर 3 से जो 10 के नंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं मुरक्कबे इज़ाफ़ी। मतलब ये इस तरह से होना चाहिए था, जब नंबर के साथ आता है ना कोई इस्म, तो वो 3 से 10 तक जब आता है तो उसमें मुरक्कबे इज़ाफ़ी आते हैं। तो ये कैसे होना चाहिए था? ये होना चाहिए था सलासता अज़वाजिन, ठीक है? 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुह, 3 किस्में, इस तरह से होना चाहिए था, जो ग्रामर का रूल है। लेकिन यहाँ पर ना ही मौसूफ सिफ़त है, अज़वाजन सलासा मौसूफ सिफ़त भी नहीं है, ना ही ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, राइट? तो फिर ये क्या है? अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उस दिन जब क़यामत वो वाक़या जब वाक़ई होगा ना, तो तुम लोग अलग ही ग्रुप में होगे,
اس کو کسی سے کنیکٹ نہیں کیا جائے گا، وہ مرکب نہیں ہوں گے، وہ کسی سے بھی ریلیٹ نہیں ہوں گے، وہ ایسے گروپ ہوں گے، 3 گروہ جو ہوں گے نا، ایک دم ایک دوسرے سے مختلف، الگ، right؟ انسانوں کے اس دن قیامت کے دن 3 ہی گروہ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور گروہ نہیں ہوگا، اور یاد رکھیے ان 3 گروہ میں سے ہی ہم ہوں گے۔ اب آپ سوچئے 3 گروپس ہیں بس، 3 قسم کی جماعت ہوں گی قیامت کے دن، اس میں سے ہم کون سی جماعت میں ہوں گے؟ right؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی گرامر کا رول نہیں لایا ہے، کچھ نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ہٹ کے چیز ہے کہ تم سب ہو جاؤ گے 3 جماعتوں میں، مطلب صرف اور صرف 3 ہی جماعت ہوں گی، 3 گروہ میں تم کو تقسیم کر دیا جائے گا، رائٹ؟ تو یہ 3 جماعتیں کون سی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر اصحاب المیمنتی، دائیں ہاتھ والے، اصحاب صاحب کی جمع، دائیں ہاتھ کے ساتھی، ماں جو ہے نا یہ استفہامیہ تعجبیہ ہے، یعنی ان کا کیا ٹھکانہ یا ان کی کیا بات کرنا۔ دیکھیے آپ ہے نا کچھ الفاظ کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، مطلب وہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ صرف بول کر ہی دکھائے جاتے ہیں، اسی طرح یہ ماں ہے، آپ اس کو کیسے ترجمہ کریں گے؟ مطلب یہ ایسے ہے، او وہ دائیں ہاتھ والے، اچھا ان کے کیا بھائی، ان کا کیا ٹھکانا، ان کے کیا مزے، بہت خوب، تو اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، یہ احساس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوب، کیا ہی ان کے مزے دائیں ہاتھ والے، دوز گائز، او ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک ماں جو ہے نا، یہ ایک ڈگری ہے ایمفسائز کرنے کی، یعنی ایک تاکید کا اسلوب لانے کے لیے ماں تعجب یہ آتا ہے، استفامیہ ہی ہوتا ہے لیکن تعجب کی۔ پھر دوسرا گروہ کون سا ہے؟ پہلا گروہ کون سا ہے؟ اصحاب الیمین کا، اس کا میں بتاتی ہوں میمنہ کس سے ہے۔ دوسرا گروہ ہے واصحاب المشعمتی، شین حمزہ میم سے شوم، کس کو کہتے ہیں؟ لیفٹ والوں کو، ٹھیک ہے، بائیں اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشعمہ، یہاں بھی دیکھیے ما تعجبیہ استفہامیہ، ٹھیک ہے، کیا ہے بائیں ہاتھ والے، ارے وہ کیا، تو اب یہاں پہ نیچے گرانا، ٹھیک ہے، تو ایک طرف رافعہ ہے، اوپر اٹھانے والی چیز ہے، اور ایک طرف نیچے گرانا ہے، بائیں ہاتھ والے کیا حقیر، ورسٹ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ پھر تیسرا گروہ ہے، کون سا ہے تیسرا گروہ؟ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، السابقون سبقت لے جانے والے۔ اب دیکھیے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، السابقون السابقون، جملہ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ السابقون، اگر یہاں پہ تاکید ہوتی تو کیسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ضمیر فصل لائی جاتی، رائٹ، اور السابقون هم السابقون اس طرح سے ہوتا، لیکن یہاں پہ السابقون کو مبتدا قرار دیا ہے، السابقون کو خبر، ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری گرامر کی اس کی الگ الگ انالائز ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ السابقون مبتدا ہے، السابقون خبر ہے، یعنی سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے تو آگے جانے والے ہی ہیں۔ پھر بعض نے یہ کہا ہے السابقون جو ہے یہ دنیا میں جو ریس کرنے والے تھے، دنیا میں جو سبقت کرنے والے تھے، اور دوسرا جو السابقون ہے وہ آخرت میں بھی ریس کرنے والے رہیں گے۔ دیکھیے سابق جو ہوتا ہے نا وہ رہتا ہے ونر، سبقہ کہتے ہیں ریس کرنا، اب ریس کرتے کرتے ایک ونر رہتا ہے، تو جو ونر ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سابق۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ونرز آر ونرز، یعنی جیتنے والے ہی جیتنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آلریڈی ان کو ڈکلیئر کر دی ہیں، سابقون جو دنیا میں تھے ہر چیز میں آگے بڑھنے والے، تو وہ آخرت میں بھی ونر ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ
المقربون ہے. کون ہے؟ قریب والے ہیں، قربت مقرب لوگ ہیں. اب یہاں پہ بھی دیکھیے اولائکا کے بعد جملہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اولائکا مقربون، الف لام کے بغیر. لیکن جب الف لام کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پہ ہم ایک ضمیر فصل آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں لکھا، یعنی تم اتنے قریب ہو، ایک ورڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اولائکا اور المقربون میں دوسرے ورڈ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ قریب ہو. دیکھیے ہم ڈال دیتے ہیں اس میں، اولائک ہم المقربون، ڈسٹینس ہو گیا نا اولائکا اور مقربون میں. یعنی یہاں پہ وہ ایمفسائز، وہ تاکید، شدت جو ہے نا وہ دکھائی دے رہی ہے کہ تم اتنے قریب ہو کہ دوسرے ورڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہی لوگ ہیں جو مقرب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہے. ایک کلوزنس ظاہر ہو رہا ہے، کلوزسٹ. چلے اب اس کو دیکھتے ہیں یہ آیتوں کو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ 3 ہی گروہ ہوں گے اور یہ تینوں گروہ میں سے ہم ہوں گے. ٹھیک ہے، 3 ہی گروہ میں سے ہمارا اس میں شمار ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کون سا ہے؟ اصحاب الیمین. ٹھیک ہے، میمنہ جو ہے نا یمین سے ہے، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ یا میم نون، اسی میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے مختلف معنی ہیں یمین کے. ٹھیک ہے، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو. ٹھیک ہے، تو رائٹ ہینڈ والے کون سے ہوں گے؟ یہ دائیں جانب والے لوگ ہوں گے. ابن کثیر میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہ میں ہوں گے، بیچ میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا. ذرا تصور میں لائیے، یہ سارا سین تصور میں لانا ہے. امیجن، قیامت کے دن 3 گروہ، 3 جماعتیں، 3 گروپس، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا. عرش کے رائٹ سائڈ پر جو قوم ہوگی، عرش کے رائٹ سائڈ میں وہ ہوں گے اصحاب الیمین، اصحاب المیمنتی، یہاں پہ جس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے، اس لیے بھی ان کو اصحاب الیمین کہتے ہیں. اور ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، سب دایاں دایاں دائیں. اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. 2 وجوہات ہو گئی. ٹھیک ہے، عرش کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے اور ان کو آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف بٹھایا جائے گا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اصحاب الیمین کہنے کی کہ عرب لوگوں میں کیا ہوتا تھا کہ یمین جو ہے نا یا یمن کہتے تھے برکت کو. ٹھیک ہے، یمن یا یمین جو ہے نا برکت کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایمن نام بھی رکھتے نا، ایمن برکت والی. رائٹ، تو عرب لوگ نیک کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے. رائٹ، کسی کو اگر عزت دینا ہوتا تو اس کو اپنے دائیں طرف بٹھاتے. جیسے ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آئیے ادھر بیٹھیے، ادھر بیٹھیے، ہے نا. ان کو جگہ ایک بتاتے ہیں کہ یہاں بیٹھیے، یہاں بیٹھیے. تو عرب لوگ کیا کرتے؟ اگر کسی کو عزت دینا ہے تو اس کو دائیں طرف بٹھاتے، اس کو رائٹ سائڈ میں بٹھاتے. رائٹ، عرب لوگ جب کسی کو بڑی عزت دیتے تو رائٹ سائڈ پر اس کو بٹھاتے تھے. اور کسی کو یہ کہنا ہوتا تھا کہ میرے دل میں آپ کے لیے بڑی عزت ہے تو کہتے، کیا کہتے؟ فلان من بالیمین، یہ جو فلاں ہے یہ یمین کی طرف سے ہے، یہ تو میرے دائیں طرف کا ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا یہ تو میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے سپورٹ کے لیے. کسی بیٹے کو باپ کہہ دیتا، کبھی بیٹی ماں کو کہہ دیتی کہ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے. رائٹ، تو اس کو پھر اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے یمین کے ساتھ. رائٹ، تو یہ ایک کیا ہے؟ یمین برکت کے لیے استعمال کرتے. رائٹ، اور اسی طرح ایک اور قول بھی یہ آتا ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت کی طرف لایا جائے گا. دیکھیے اب دائیں ہاتھ کی اسی لیے نا ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے. دائیں ہاتھ سے کیا کیا کام کرنے کو کہا گیا ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو. اور دائیں ہاتھ کے تعلق سے بہت ساری ہم کو احادیث بھی ملتی ہیں.
جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، کھانا جب کھائے تو رائٹ ہینڈ سے کھائے، اور جب پیے تو رائٹ ہینڈ سے ہی پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اتنا ہیلدی کھانا کھا رہے ہیں، ہاں، بچوں کے تعلق سے جنرلی یہ رہتی کمپلین، اتنا اچھا کھلاتے ہیں، پھر یہ اس کو نیوٹریشس کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کو مل رہا کیوں نہیں وہ غذائیت تمام، رائٹ؟ تو یہ ہوتا ہے، رائٹ؟ پھر کپڑے پہنتے وقت، پہناتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے وقت داہنے حصے سے ابتدا کرتے، رائٹ سائڈ سے۔ وضو اور طہارت میں بھی وضو میں پہلے داہنے آزاد ہونا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ اور عطیہ دیتے وقت دائیں ہاتھ سے دینا افضل اور برکت والا ہے، رائٹ؟ کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، کپڑا پہنو تو سیدھے طرف سے پہلے، نماز کے لیے بھی آؤ تو پہلے دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، رائٹ؟ امام کی جو رائٹ سائڈ کی جو صف ہوتی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے لیفٹ سائڈ سے، رائٹ؟ تو اس لیے ہم کو نا بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ رائٹ ہینڈ سے ہر کام کریں، سیدھے ہاتھ سے، رائٹ؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ اگر ہم نہیں کریں گے نا تو برکت چلی جاتی ہے۔ لیفٹ کا بھی دیکھیں گے وہ کس طرح سے بدبخت کی علامت ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یہ بہرحال کیا ہے؟ اصحاب الیمین ہے، رائٹ؟ اب یہاں پر جو دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اصحاب المشأمہ، رائٹ؟ مشأمہ جو ہے نا شین حمزہ میم شؤم سے ہے، ہاں؟ اردو میں ایک لفظ آتا ہے شؤمی، اوکے، یعنی وہ قسمت کے لیے جیسے بولتے ہیں نا ہائے میری قسمت، ان لکی، اس کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شوم کہتے ہیں بدبختی کو، نحوست کو، منوسیت کو۔ تو پہلی بات ہے کہ ان کو کیوں کہا گیا ہے منحوس؟ ان کو اصحاب المشأمہ کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی ان لکی یا بدبخت لوگ کیوں کہا گیا ہے؟ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ سفر پر جب جاتے تھے پرندے کو کیا کرتے تھے؟ ہوا میں اڑاتے تھے، ہاں، ان سے فال لیتے تھے۔ پرندہ اگر رائٹ سائڈ کو چلا گیا تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ ہاں یہ کام کر لو۔ اگر لیفٹ سائڈ میں چلا گیا تو وہ کام نہیں کرتے۔ مثلاً رشتہ وغیرہ بھی کرنا ہے تو پرندے کو اڑاتے، رائٹ سائڈ گیا تو ہاں یہ رشتہ کر لو ورنہ پھر مت کرو، ٹھیک ہے؟ ایک طرح سے استخارہ کے طور پر وہ یہ طریقہ استعمال کرتے تھے پرندے اڑا کے، اسی لیے طیارہ کا ورڈ بھی آتا ہے نا شگون کے لیے، رائٹ؟ تو یہ ایک جاہلیت کی ایک رسم تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کسی کو بے عزت کرنا ہوتا تو وہ اس کو اپنے لیفٹ سائڈ میں بٹھاتے تھے، یہ بھی کرتے۔ اگر کسی کو بے عزت کرنا ہوتا تو اس کو اپنے بائیں طرف بٹھاتے، اس کو ایک طرح سے کمتر ہے، وہ حقیر آدمی ہے، اس طرح سے اس کو سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے کہنا ہوتا تھا کہ میرے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے تو کیا کرتے؟ اس کے لیے کہتے فلان من بالشمالی، یہ جو ہے یہ میرے شمال سے ہے، یعنی میرے بائیں طرف سے ہے، مطلب میرے لیے حقیر ہے، اس طرح سے۔ تو یہ لہٰذا ان کو کیا کرتے؟ بدبخت ہونے کے لیے ساری وجوہات یہ ہے کہ یہ بائیں طرف والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ عرش کے بائیں طرف بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن، لیفٹ سائڈ میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا، کچھ لوگ ان کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ ان کے بائیں طرف تھے، رائٹ؟ کچھ رائٹ سائڈ میں تھے اور کچھ لیفٹ میں۔ وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے اور بائیں طرف رونے لگتے، ٹھیک ہے؟ تو پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ ان کے دائیں طرف ان کی وہ اولادیں اور روحیں ہیں جو جنت میں جائیں گی، تو وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھ کے رونے لگتے تو کیوں؟ کیونکہ وہ بدبخت ہیں، جہنم میں جائیں گے، رائٹ؟ تو دیکھیے یہ تین ہی گروہ ہیں، رائٹ؟ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ ہے السابقون السابقون، ٹھیک ہے؟ اس کو مزید تفسیر کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل
وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل.